گڈ مارننگ، آپ سب کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم پڑھیں گے مختصر افسانہ، جو کہ ایک نثری ادب ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا حمد، ایک شعری صنف ہے۔ مختصر افسانہ شروع کرنے سے پہلے اس کی ہم تعریف پڑھیں گے، مختصر افسانہ کیا ہوتا ہے، اور ہماری کتاب میں جو شامل افسانہ ہے بھابی جان، اس کے تخلیق کار کون ہے، ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ مختصر افسانہ اردو نثر کے تخلیقی ادب میں سب سے کم عمر اور نوخیز صنف ہے۔ اردو زبان ہی زیادہ لمبی عمر نہیں ہوئی اس کی، اور اردو زبان میں شاعری سن 1700 کے بعد ہونے لگی، جب ولی دکنی دلی آئے تھے۔ ان کا کلام جب دلی پہنچا، اس کے بعد اس میں اردو میں شاعری ہونے لگی 1700 کے بعد۔ اور یہ اردو افسانہ، اس کی عمر بہت ہی کم ہے۔ پہلا اردو افسانہ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ مختصر افسانہ ابھی ہم پڑھیں گے نیچے، کہ 1913 میں لکھا گیا۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ اس صنف نے اپنی کم عمری اور نوخیزی کے باوجود ایسی فنی پختگی اور مقبولیت حاصل کی جس سے سرسری طور پر گزر جانا کسی کے لیے بھی اب ممکن نہیں ہے۔ یہ صنف قدم قدم پر فکر و فن کا ایسا جلال و جمال پیش کرتی ہے جس سے ذہن کو نور اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ یہ سینٹنس بڑا پیارا ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو اپنی کاپی میں لکھ لیجئے کہ جیسے جب آپ سے میں ملتا ہوں تو میرے ذہن کو نور اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ اب کسی کو بولیے، وہ خوش ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے آئینے میں ہمیں جہاں اپنے ملک، قوم اور سماج کی تصویر نظر آتی ہے، وہیں ہماری زندگی میں پیش آنے والی دشواریاں یا غم و الم اور مسرت و شادمانی کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ مسرت و شادمانی یعنی خوشی، غم و الم، دشواریاں، یہ دونوں ازداد ہیں۔ مسرت اور شادمانی ہم معنی ہے ایک دوسرے کے۔ کہا جاتا ہے کہ اردو میں مختصر افسانہ مغربی ادب کے زیر اثر وجود میں آیا۔ مغربی ادب کے یہ جب آیا وجود میں، یہ 1903 کا زمانہ دیا گیا ہے، یعنی 20ویں صدی کا ابتدائی دور۔ اس وقت ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا، اور انگریزی زبان یہاں آ چکی تھی، انگریزی لٹریچر بھی یہاں آیا تھا۔ تو اسی کے زیر اثر یہ مختصر افسانہ بھی اردو میں وجود میں آیا، اور بہت کم عرصے میں اردو میں ایک صنف کی حیثیت سے اپنی شناخت قائم کر لی، اور عام لوگوں کے درمیان اسے بہت مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ اب آئیے اس کی تعریف کیا ہے۔ افسانہ کس کو کہتے ہیں دراصل؟ افسانے کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک مغربی ادیب کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ یہ اس کی پہچان ہے افسانے کی۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ افسانے میں بنیادی شے وحدت تأثر ہے۔ غزل میں کیا ہوتا ہے کہ غزل کا ہر شعر الگ الگ تأثر لیے ہوتا ہے، لیکن افسانے کا کیا ہے کہ شروع سے آخر تک ایک ہی بات اس میں ہوگی، ایک ہی طرح کا اثر ہوگا۔ بہرحال ادب اور فن کے ماہرین نے اس کی جو بھی تعریفیں بیان کی ہیں، ان سب کے درمیان ایک خیال مشترک ہے کہ افسانہ نثر میں ایک مختصر بیانیہ تخلیقی صنف ہے۔ افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ افسانے میں واقعہ کی تفصیل ہوتی ہے، کرداروں کی باہمی گفتگو ہوتی ہے، اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت ہی نپی تلی اور متوازن ہوتی ہے۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوئی۔ کب ہوئی مختصر افسانے کا آغاز؟ 20ویں صدی کی ابتدا میں، اور اس صنف نے تقریباً اپنے 100 سالہ سفر میں کئی نشیب و فراز دیکھے۔ نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ، یہ ازداد میں سے ہیں۔ متفقہ رائے کے مطابق اردو کا پہلا مختصر افسانہ خدیجہ اور نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے،
دھیان رکھیے گا، اردو کا پہلا مختصر افسانہ کہا گیا ہے۔ اردو کا پہلا افسانہ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے انمول رتن، جو پریم چند کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نصیر اور خدیجہ جو پہلا مختصر افسانہ ہے، اسے 1903 میں شائع کیا گیا۔ اس کے مصنف کا نام ہے علامہ راشد الخیری، جن کا لقب ہے مصور غم۔ اس کے بعد، اس زمانے کے بعد، پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سامنے آئے، ٹھیک ہے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ 1936 میں یہ ایک بہت ہی اہم تحریک ہے اردو ادب کی دنیا میں، اس لیے اس سے پیچھا نہیں چھوٹے گا آپ کا۔ آپ اتنا یاد رکھیے کہ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے۔ اس سے چند سال قبل انگارے نام سے ایک مجموعہ شائع ہوا، جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے اردو کی مختصر افسانے کی تاریخ میں نئے تجربوں کی بنیاد ڈالی، اور یہ مجموعہ آج بھی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مجموعہ حالانکہ ضبط کر لیا گیا تھا اس وقت، اس میں 10 تحریریں شامل تھی، افسانے، کچھ افسانے اور ایک ڈرامہ بھی تھا اس میں، رشید جہاں کا ایک ڈرامہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی اہم مجموعہ مانا جاتا ہے مختصر افسانے کی دنیا کے لیے۔ اردو 1960 کی دہائی میں جدید افسانہ نگاروں کی 1960 کی دہائی میں، کب؟ 1960، یہ 1936 کے بعد کا زمانہ ہے۔ جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی، جس نے حقیقت نگاری سے انحراف کیا۔ اس سے پہلے پریم چند کا جو زمانہ تھا، اس میں حقیقت نگاری پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نئی نسل کا جو ادیب تھے، انہوں نے کیا کیا؟ حقیقت نگاری سے انحراف کیا، اور افسانے میں علامت، استعارہ، تمثیل اور تجرید کی آمیزش کر کے اردو کے افسانے کا افق مزید وسیع کیا۔ اس عہد کے افسانہ نگاروں میں انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، بلراج کومل، غیاث احمد گدی اور کلام حیدری وغیرہ بہت اہم ہیں۔ ابھی اخیر میں ایک پیراگراف اور رہ گیا 2 لائن کا، اس میں ابھی جہاں کہیں بھی تذکرہ ہوگا افسانے کا، اس کے ساتھ کچھ اہم لوگ ایسے ہیں جن کا نام کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتا ہے افسانے سے۔ تو تاریخ میں، اردو افسانے کی تاریخ میں منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، انہی کی لکھی ہوئی کہانی ہم پڑھیں گے ابھی۔ اختر اورینوی، رام لال، شکیلا اختر اور جوگیندر پال کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند نام ہیں افسانے کی دنیا کے، جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جب کبھی افسانے کا تذکرہ ہوگا تو ان کا نام بھی آئے گا، آپ یاد رکھیں اس کو۔ اب آتے ہیں ادیب کے بارے میں۔ یہ جو افسانہ ہے بھابی جان، یہ کس کی تخلیق ہے؟ سہیل عظیم آبادی۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ لوگ اصل نام بھول جاتے ہیں اور تخلص ہی اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ اسی سے یاد کرتے ہیں۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ شاعر اپنا تخلص رکھتا ہے، اسی لیے ان کا نام مجیب الرحمن ہے اور ان کا تخلص سہیل تھا۔ اس طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 میں پٹنہ میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ پیدائش یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سہیل عظیم آبادی ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پہلو ہے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور پرورش نانہال میں ہوئی۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ ویسے ان کا آبائی وطن
آبائی وطن یعنی ددھیال، وطن آبائی وطن شاہپور بھدول ہے جو ضلع پٹنہ میں ہی واقع ہے۔ افتاد تباہ کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، یعنی مزاج میں استقلال نہیں تھا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے پل پل بدل جاتا تھا، افتاد تباہ، ٹھیک ہے۔ گرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے، کلکتہ اس وقت کیپٹل ہوا کرتا تھا، بڑا مرکز تھا۔ ابتدا فوٹو بلنگ کالج وہیں تھا، علمی مراکز میں سے تھا۔ حیدرآباد کو تو پتہ ہی ہے، عثمانیہ۔ ابتدا شاعری سے کی لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو میں بھی ملازمت اختیار کی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، پھر ان کا تبادلہ کشمیر، شری نگر کشمیر ہو گیا، پھر وہ پٹنہ واپس چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ ملازمت کے سلسلے میں انہوں نے یہاں 3 جگہ قیام کیا، دہلی، شری نگر، پھر پٹنہ واپس آ گئے۔ اس سے پہلے صحافت بھی کرتے تھے، رسالے بھی نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ یہ بھی پی ایس سی کا پوچھا ہوا کوشچن ہے، ٹھیک ہے۔ روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کس نے کیا؟ سہیل عظیم آبادی نے۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج اور اشاعت میں مصروف رہے، چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور، یہ چوتھا شہر ہے، چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ زمیندارانہ ماحول آ گیا نا، ان کا گھرانہ زمیندارانہ تھا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہیں۔ یہ کی حقوق لکھا ہوا ہے، لگتا ہے پرنٹنگ طباعت کی غلطی ہے، یہاں کے حقوق، حق مذکر ہے، میرا حق بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استحصال کا مطلب ہوتا ہے اپنے فائدے کے لیے کسی کو ایکسپلائٹ کرنا، کسی کا استعمال کرنا۔ زمیندار کیا کرتے ہیں؟ مزدوروں کا استحصال ہی کرتے ہیں، چھوٹی سی رقم مزدوری دیتے ہیں اور کام بہت زیادہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی مجموعے، 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ ہیں، اور ایک ناول بھی انہوں نے لکھا ہے جس کا نام کیا ہے؟ بے جڑ کے پودے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پوچھا ہوا کوشچن ہے، 4 چہرے، الاؤ، یہ سب بہت فیمس ہیں۔ ان مجموعوں کے علاوہ سہیل کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے۔ 1980 میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ یہ گورنمنٹ کی بک ہے، اس میں 1980 دیا ہوا ہے، حالانکہ ایک اور رائے ملتی ہے کہ 1979 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو آپ دونوں یاد رکھیں، جو آئے کوشچن میں آبجیکٹو ہوتا ہے، دونوں میں سے کسی میں بھی ٹک لگا سکتے ہیں، جو آئے اس میں۔ اب آگے چلتے ہیں اصل کہانی کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ان سب کا آپ کو وہ دوں گا، سمری بنا کے دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو پڑھا ہم نے اب تک ان کا سمری دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ افسانہ کیا ہے؟ ایک ہی نشست میں ختم ہو جائے ایسی ایک کہانی ہے۔ اس کی بنیادی شے کیا ہے؟ وحدت تاثر ہے۔ اس میں واقعات کی تفصیل، منظر کشی ہوتی ہے، کرداروں کی باہمی گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو امپورٹنٹ چیزیں اس کو بولڈ کر دیا ہے، مختصر افسانہ اردو کا پہلا کون سا ہے؟ نصیر اور خدیجہ۔ اس کو کس نے لکھا ہے؟ علامہ راشد الخیری نے۔ 1903 میں یہ شائع ہوا۔ علامہ راشد الخیری کے بارے میں یہ کون تھے؟ ڈپٹی نذیر احمد، جو پہلے ناول نگار تھے۔ یہ پہلے مختصر افسانہ نگار ہیں علامہ راشد الخیری، اور ڈپٹی نذیر احمد پہلے ناول نگار تھے۔ اردو کا پہلا ناول
انہوں نے لکھا، ڈپٹی نذیر احمد نے. یہ کون تھے؟ راشد الخیری کے پھوپھا تھے. ٹھیک ہے. اب یہ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا قیام عمل میں آیا. اس سے چند سال قبل انگارے نام سے ایک مجموعہ شائع ہوا جو بہت ہی اہم مجموعہ ہے. اور ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کیا ہے، دنیا کا سب سے انمول رتن اردو کا سب سے پہلا افسانہ ہے، اسے پریم چند نے لکھا ہے. اور یہ افسانہ کس کتاب میں شامل ہے؟ سوز وطن نامی افسانوی مجموعہ، جس میں پریم چند کے اور دیگر افسانے شامل ہیں، یہ بھی اسی میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور اردو افسانے کی تاریخ میں کچھ لوگ یہ جو ہیں جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد سہیل عظیم آبادی کے بارے میں تھوڑا سا جو امپورٹنٹ چیزیں، ان کا تخلص، اصلی نام، پیدائش، وفات اور ان کا گھرانہ، ان کے افسانوں کے موضوعات. ٹھیک. کہاں گیا؟ خلاصہ ہے یہ افسانے کا خلاصہ. یہ ہے سہیل عظیم آبادی کی یہ کہانی زبان و اسلوب اور حیات کے اعتبار سے ایک کامیاب اور عمدہ کہانی ہے. اس میں رقیہ بھابی کے روپ میں ایک ایسی عورت کو پیش کیا گیا ہے جو مہر و وفا اور ایثار و قربانی کی ایک خوبصورت مثال ہے. ایثار و قربانی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. رقیہ بھابی کے شوہر کو سیاست کا شوق تھا، جس کی وجہ سے اکثر کئی برس تک وہ جیل میں ہوتے تھے، اور گھر کی ساری ذمہ داریاں بشمول بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کی پرورش اور دیگر امور خانہ داری بھی بھابی کے کاندھوں پر تھی. مالی دشواریاں بھی تھی ان کے ساتھ، اسی لیے کالج میں لیکچرر کا جاب کیا. وہاں سے کتنے پیسے ملتے تھے؟ 400 روپے ماہانہ ملتے تھے. اور ایک بچی کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی بھابی، جہاں سے 50 روپے ملتے تھے. یہی ان کی ٹوٹل انکم تھی، اور خرچہ تو پورا. ان سب کے باوجود کبھی غموں سے نڈال نہیں ہوئی، غم میں بھی ان کو خوشی ملتی تھی. بھابی اندھیری رات میں غریب اور بے سہارا لوگوں بھابی اندھیری رات میں غریب اور بے سہارا لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن تھی. ٹھیک ہے. یہ اس افسانہ، مختصر افسانے کا خلاصہ ہو گیا. یہ پی ڈی ایف آپ اس نمبر پر واٹس اپ کر کے حاصل کر سکتے ہیں. خلاصے کے بعد اب اسی افسانے سے کچھ روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کے لیے جملے ہم نے اکٹھے کیے ہیں، جو زبان سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. پہلا جملہ ہے کہ میرا سر جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہت عمدہ ہے. جب کسی کو آپ یہ کہیں گے تو بہت ہی خوش ہوگا. وہ کیا ہے؟ میرا سر جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے. کسی سے مل کر، کسی کو یاد کر کے، کسی کو دیکھ کر، استاد کو دیکھ کر. ٹھیک ہے. دوسرا جملہ کیا ہے؟ کہ آپ کی ذات یا ان کی ذات سراپا روشنی ہے، یا آپ کی ذات ایک شمع ہے. سراپا روشنی، سر مطلب سر، پا مطلب پیر، سر سے پیر تک روشنی ہے. معنی خیز انداز میں مسکرانا. رقیہ بھابی ہمیشہ پھول کی طرح ہنسنے، پھول کی طرح ہے نا، پھول کی خالی ہے، پھول کی طرح ہنسنے اور بلبل کی طرح چہکتے رہنے کی عادی تھیں. وہ غم کو اپنے لیے مسرت سمجھتی تھیں، اور غم میں بھی خوشی کا پہلو نکال لیتی تھیں. ٹھیک ہے. اف، یہ عورت ہے یا عزم و ہمت کا ستون. یہ بس غم کی ایک لہر تھی جو آئی اور گزر گئی. بھابی جان کی نظر بار بار میز پر رکھی بھائی جان کی تصویر کا طواف کرتی رہی. نظر جب بار بار کسی چیز کی طرف اٹھتی ہے تو اس کو انہوں نے لکھا ہے کہ نظر طواف کرتی رہی. دوسرا ہے، آخر ہے، میرے دل میں نئے ارادے، نئے حوصلے پیدا ہو رہے تھے، نئی امنگیں، نئی امیدیں جاگ رہی تھی. ٹھیک ہے. یہ اچھے سینٹنس تھے کچھ، اس کو یاد کیجئے. اب کرداروں کی پہچان کرتے ہیں. یہ ضروری ہے، کوشچن آنسر میں یہ آ سکتا ہے. مرکزی کردار میں ہے رقیہ بھابی، جو ناز و نعام میں پلی بڑھی تھی. اب 400 روپے ماہوار ایک کالج میں لیکچرار تھیں، اور 50 روپے ماہانہ ایک لڑکی کو ٹیوشن پڑھاتی تھیں. رقیہ بھابی کے بھی 3 بچے تھے. ضمنی کرداروں میں
جس کے گرد ایک کہانی گھومتی ہے وہ ہے شاعر اختر۔ رقیہ بھابھی کے کون تھے وہ؟ ان کے دیور تھے۔ ریحانہ نام کی ایک چھوٹی سی ننھی بچی کا ذکر ہے جو رقیہ بھابھی کی بیٹی تھی۔ بھائی جان رقیہ بھائی جان کون ہے؟ رقیہ بھابھی کے شوہر ہیں جن کا نام آیا ہے کتاب میں، ان کا نام ننھے بھائی جان ہے۔ کیا نام ہے؟ ننھے نام ہے ان کا، ننھے بھائی جان، جو پیشے سے ایک وکیل تھے، بیرسٹر تھے، وکالت کی تھی انہوں نے، وکیل تھے مگر سیاست سے جڑے ہوئے تھے، سیاست داں تھے، اور بیشتر اوقات کہاں رہتے تھے؟ جیل میں رہتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ شمی ایک کردار ہے، وہ کون ہے؟ بھابھی جان کے کالج میں پڑھنے والی ایک غریب طالبہ تھی جو بھابھی کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ غریب تھی، پڑھنے کی استطاعت نہیں تھی، تو ان کا خرچہ بھابھی جان اٹھاتی تھی۔ ایک اور کریکٹر ہے جمیلہ، یہ کون ہے؟ ایک لڑکی ہے شاعر اختر میاں جس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر گھر والے یہ شادی نہیں چاہتے تھے، گھر والے ناپسند کرتے تھے شادی۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس نمبر پر واٹس ایپ میں کانٹیکٹ کر کے یہ PDF حاصل کریں۔